ناکامیوں کا سلسلہ طول پکڑ گیا، گرین شرٹس جیت کو ترس گئے۔ نیوزی لینڈ نے تیسرا ٹی20 بھی بآسانی جیت لیا۔ 225 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ٹیم پاکستان 179 رنز تک محدود رہی۔ بابر اعظم 58 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نواز 28، رضوان 24 رنز بنا سکے۔ فخر زمان 19، سائم ایوب اور محمد اعظم 10-10 رنز پر ہمت ہار بیٹھے۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل۔ فن ایلن کے ہاتھوں پاکستانی بولرز کی دھلائی، 16 چھکے 5 چوکے جڑ دیے۔ 62 گیندوں پر 137 رنز کی جارحانہ اننگز، ایک اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے اور چھکے جڑنے والے کیوی کھلاڑی بن گئے۔ بلوچستان میں حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایران سے شدید احتجاج، ایرانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی، واضح کر دیا حملے کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے بیان میں فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق، 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی ایران کے فضائی حملے کی مذمت، کہا وزارت خارجہ نے بروقت پریس ریلیز جاری کی۔ پاکستانی مشن کا بھی یہی موقف ہے۔ اقوام متحدہ میں اقدام سے متعلق حکومت کی ہدایات کا انتظار ہے۔ لکی مروت میں رات گئے 2 تھانوں پر شدت پسندوں کا حملہ، تھانہ غزنی خیل اور تھانہ شہباز خیل پر راکٹوں، بموں سمیت بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ۔ ڈی پی او کے مطابق پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جوانوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے حملہ پسپا کر دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی روکنے کی استدعا اس مرحلے پر قابل قبول نہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی 8 جنوری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا عدالت نے صرف شکایت کنندگان کو فریق بنانے کے نقطے پر دلائل سنے۔ جسٹس نقوی کی آئینی درخواست میں شکایات کو سیاسی اور بدنیتی پر مبنی قرار دینے کی استدعا ہے۔ دوسرے فریق کو سنے بغیر شکایت کو بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انتخابات سے تقریباً 3 ہفتے قبل الیکشن کمیشن میں تقرر و تبادلے۔ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل تبدیل، ڈی جی الیکشن سیل تعینات۔ ایڈیشنل ڈی جی اسلام آباد محمد فرید آفریدی کی بلوچستان میں تعیناتی۔ الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز چوہان کو الیکشن کمشنر پنجاب لگا دیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا استعفیٰ بھی منظور، ڈاکٹر سید آصف حسین نئے سیکرٹری تعینات۔ انتخابی نشانات کی تبدیلی سے انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ، الیکشن کمیشن نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے نشان الاٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ کمیشن تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکا۔ نشان تبدیل ہوئے تو چھپے بیلٹ پیپرز ضائع ہوں گے اور نئے بیلٹ پیپرز کی فوری چھپائی ممکن نہیں۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کون چلا رہا ہے؟ تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل، 6 رکنی ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کریں گے۔ سیکریٹریٹ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ جے آئی ٹی ججز کے خلاف کردار کشی کرنے والوں کی کھوج لگائے گی۔ ملزمان کے خلاف 2 ہفتوں میں چالان پیش کرے گی۔ ٹی او آرز کے مطابق ٹیم 2 ہفتے میں اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کا حصول پاکستان کے دفاع کو تقویت دینے کے لیے لازمی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ، عملے اور افسروں سے خطاب کے دوران کہا خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ ترقی کا راستہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جیسی صنعتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ دفاعی ضروریات پوری کرنے اور درآمد سے متعلق پی او ایف کا کلیدی کردار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔